دوسرا پنجاب کے اندر ڈیفامیشن بل آیا. اگر دیکھا جائے تو بیسکلی پنجاب کا بل نہیں ہے. یہ بل یہ جو پاورز ہیں یہ پورا پاکستان کی پاورز ان کو مل جائیں گی, بیکاز آپ کی ٹرانسمیشن پنجاب میں بھی جا رہی ہے, بھلے آپ اسلام آباد سے کر رہے ہوں. آپ کی تمام چیزیں جو کہیں اور ڈیجیٹل پہ جا رہی ہیں وہ پنجاب میں بھی جا رہی ہیں. انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو برا نہیں بنایا اور یہ شو کرایا جیسے کہ پروونشل موو ہے. یہ ایکچولی پورے پاکستان کے اوپر ان کا بل چلے گا, اور جو پاورز ہیں مطلب ایسی مسخہ خیز جو انہوں نے بل بنایا ہے وہ ڈیفامیشن والا, دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہے؟ اور میں نے پنجاب کی انفارمیشن منسٹر سے بھی بات پوچھی تھی. میں نے کہا دنیا میں مجھے بتا دیجئے کہ کہیں پہ آپ پہ الزام لگے اور آپ کو دفاع کرنے کے لیے پہلے وہ ایک مقدمہ لڑنا پڑے گا کہ میرے پاس حق ہے کہ نہیں میں اپنا دفاع کر سکوں. ایسی بےہودہ بات پروویژن ہے اس میں کہ اگر آپ پہ الزام لگتا تو تب بھی آپ کو وہ رائٹ کے لیے لڑنا پڑے گا, اور اگر وہ ٹریبیونل نہیں دیتا رائٹ تو آپ کو کم از کم 30 لاکھ ٹھک جائے گا. منیمم سر 3 کروڑ تک جا سکتا ہے نیکسٹ فیز کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ نہیں جو لوگ الزام لگاتے ہیں ٹیلیویژن والے ان کے لیے 30 لاکھ کیا ہے. ایکچولی جو حلال کی کمائی میں بیٹھے ہو نا ان کے لیے 30 لاکھ بہت رقم ہے. جن کے پاس حرام کی کمائی ہے نا ان کے لیے 3 کروڑ بھی کوئی خطرہ نہیں. مگر مالک مجھے ایک بات بتائیے, یہ ڈیفینیشن کا بل ہو گیا, ڈیفیمیشن کا ایبسولوٹلی ریڈیکولس. پھر تمام چینلز کو یہ ہدایت ہے کہ وہ مواد نشر نہ کریں بشمول تبصرے, آراء, تجاویز, ذیلی عدالتی معاملات کی ممکنہ نتیجے کے بارے میں بھی کوئی بحث نہ کریں, ان کے فیصلے کو جو متاثر کر سکتا ہے ایسا کوئی بات نہ کی جائے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو کورٹ روم نمبر 1 کے اندر لائیو اپنی پوری کورٹ پروسیڈنگ نشر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ان کو یہ بھی بعد میں خیال آیا تھا. ہاں وہ ایڈنڈم جو بعد میں اسی لیے آیا نا, پہلے انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ دکھایا, پھر ان کو خیال آیا او ہو جوڈیشری تو خود لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہی ہے. پھر ایک ایڈنڈم آیا کہ ہاں یہ پابندی اس پہ لازم نہیں ہوگی جب لائیو ٹرانسمیشن ہوگی. یہ ایک مسخہ خیز بات ہے. دیکھیے یہ تضاد نہیں ہے سر, یہ ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ گھٹن کا ماحول اور ایک خوف کا ماحول. یہ چل نہیں پائے گا, یہ چل نہیں پائے گا انشاءاللہ. لیکن اٹ شوز دا مینٹیلٹی. آپ کو یاد ہے پیکا کا بل بنا تھا, جی جی, پھر جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی اس میں ان کو جو چڑھا تھا میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کا, وہ بھی ایک ڈریکونین چیز تھی. جو بھی ہمارے یہاں پاور میں آتا ہے نا یہ بادشاہ بن جاتے ہیں. یہ چاہتے ہیں بس سمن بکن امیون فارمولا یا جون والا ماحول بن جائے کہ ہم آنکھیں باندھ پیچھے دیوار آگے دیوار. یہ خواہشیں ہیں. سر آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو پریس میڈیا پریس پریڈیٹر کہا گیا تھا. اس ڈسپنسیشن اس حکومت کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اٹ از ایبسولوٹلی ریڈیکولس. پنجاب کے اندر ایک اور قانون سازی ہو رہی ہے, آپ اپنی اتھارٹی میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی وفاق میں لا رہے ہیں, ایکس پر پابندی ہے. الحمدللہ وزیر اعظم تو وی پی این ایکس پر وی پی این کے تھرو میسج کرتے ہیں, یعنی کوئی ندامت, کوئی احساس, نہ کوئی ول, کوئی معاملات سلجھاؤ کی طرف نہیں. وہ دیکھیے نہیں وہ ایک چیز سے کلیئر ہو جائیں. یہاں اس وقت پاکستان میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک آپ اور میں ہیں کالے پیلے کیڑے مکوڑے, ایک ہے ان کی خاص پریویلیج کلاس. ایون جو انہوں نے یہ ڈیفامیشن بل بنایا ہے اس میں کیٹیگری بنا دیا, ایک سپرا کیٹیگری, کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہے, وزیر اعظم ہیں, پرائم منسٹر, صدر ہیں یا چیف منسٹر ہیں, تو آپ کا جو کیس ہوگا وہ ہائی کورٹ کے جج کا بینچ بنے گا, پوسٹ ٹریبیونل میں نہیں ہوگا. انہوں نے وہاں پہ بھی لا میں ایکوٹی نہیں رکھی, یعنی کہ عام لوگ, کالے پیلے لوگ جائیں گے عام ٹریبیونل میں جو کوئی ڈسٹرکٹ جج یا کوئی اور ہیڈ کر رہا ہوگا, اور جو اشرافیہ ان کے لیے ہائی کورٹ کا جج ہوگا. جی جناب. اور سر اس کے اندر آپ سیکشن 21 پڑھیں, اس کی شق 2 پڑھیں تو وہ کہتے ہیں پبلک آفس ہولڈرز کی تکریم اور ان کی عزت اور ان کا امیج بحال کرنا بھی بڑا ضروری ہے. میرا مطلب ہے کہ ادھر صحافت کو تو پھر آپ الوداع کہہ دیں, صحافت کا جنازہ تو بڑی دھوم سے نکل رہا ہے آج کے پاکستان کے اندر. آپ سوال ہی نہ کر سکیں, ڈسینٹ اور کرٹیسزم ہی نہ کر سکیں. بات یہ ہے کہ ڈیفامیشن لا ہونا چاہیے ہر ایک بندے کے لیے جو کوئی بھی کسی کی ڈیفامیشن کرے, کسی کی حق کی عزت کرے. جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ڈیفامیشن لا ہوگا ان لوگوں پہ جن پہ انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا کہ یہ صحافی ہوں گے, بھائی اگر کوئی بھی کسی کی بےزتی کرے تو اس لا میں اس کو سزا ملنی چاہیے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر کوئی عام آدمی بےزتی کرے گا تو وہ اس قانون میں نہیں آئے گا, اس کے لیے صحافی ہونا ضروری ہے. میسج بڑا کلیئر ہے. الیکٹرانک, پرنٹ, سوشل میڈیا کے نام پہ یہ سارے میڈیا کو خاموش کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر مجھے یہ کوئکلی بتا دیجیے گا کہ آپ کو کیا معاملہ سلجھاؤ کی طرف جاتے دکھ رہا ہے, یا اس حکومت کو کوئی ندامت نہیں ہے, یہ مادر بالکل ایک گنز بلیزنگ باہر نکل آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی اب, اور آپ کو لگ رہا ہے عدالتیں سٹینڈ لیں گی؟
دیکھیں میری تو یہی امید ہے کہ عدالتیں سٹینڈ لیں، کیونکہ آپ کے اور میرے پاس تو کوئی اور ریکورس نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. آپ اور میں تو نہ تھانے دار سے لڑ سکتے ہیں، نہ ہم جا کے بندوقیں نکال سکتے ہیں، ہمیں تو عدالتوں نے بچانا ہے. اگر اس پہ عدالتوں نے کوئی بھی مسئلہ دکھائی تو الٹیمیٹلی عدالتیں بھی اس کا وکٹم بنے گی. عدالتوں کا شور بھی ہم لوگ ہی کرتے ہیں، عدالتوں کے لیے بھی ہم لوگ لڑتے ہیں. اگر عدالت ہمارے نہیں لڑے گی تو الٹیمیٹلی عدالت اپنے ہاتھ خود کاٹ کے پکڑے گی. بہت بہت شکریہ. محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے.